میرے والد نے ساتھ والے گاؤں کی غریب لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی۔ میرے دادا نے والد کو پسند کی شادی کرنے پر گھر سے نکال دیا تھا۔ ابو امی کو لے کر شہر آ گئے تھے۔ شادی کے 5 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ ابو پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے۔ اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن ہمارے گھر کی خوشیاں چھن گئیں۔ میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہوں نے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ ہمارے لیے یہ بڑا سانحہ تھا۔ میری اور امی کی کل کائنات ہی ابا تھے۔ میرا اس وقت دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہماری زمین تھی اور نہ جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ مکان بھی کرائے کا تھا جس میں سر چھپائے ہوئے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک شخص بڑی گاڑی میں آیا۔ جب امی نے ان سے میرا رشتہ بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ میرے چچا تھے۔ میرے چچا کو ابو کی وفات کا پتہ چلا تو وہ ملنے آ گئے۔ ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر وہ ہمیں گاؤں ساتھ لے آئے۔ دادا کی بہت بڑی حویلی تھی، لیکن اس میں ہمارا حصہ نہ تھا۔ دادا فوت ہو چکے تھے۔ چچا ہمیں اپنی حویلی میں لے آئے۔ چچی کو ہمارے یہاں آنا پسند نہ آیا تھا، لیکن انہوں نے ترس کھا کر ہمیں حویلی میں رہنے کی جگہ دے دی۔ اماں ان کے گھر کے کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کرتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 14 برس تھی۔ اماں چاچی کے ہر طرح کے آرام کا خیال کرتی تو چاچی کا رویہ رفتہ رفتہ مجھ سے بہتر ہونے لگا۔ مجھے اکثر وہ بہت سے ایسے کپڑے دے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے۔ میں ان کو اپنے ناپ کے حساب سے بنا لیتی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ماں کی جگہ کچن میں مجھے جانا پڑا، کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چچا کا بیٹا رمیز امریکہ سے آ رہا تھا۔ چاچی نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے صفائی کی اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے چاچی نے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی، بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے، جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبصورت جوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا۔ میرے بنائے کھانے کی تعریف کی، اپنا نام بتایا۔ وہ چچا کا بیٹا رمیز تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ رمیز نے میرے کھانے کی تعریف کی۔ اماں نے میری بات کو انسنا کر کے اپنے لیے کھانا مانگا۔ اماں کے اس روکھے انداز پر میری ساری خوشی ختم ہو گئی۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ رمیز پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ رمیز کے اس انداز گفتگو سے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے نرمی سے رمیز سے کہہ دیا، آپ زیادہ دیر یہاں مت رکیں، اماں خفا ہوں گی۔ رمیز نے میری بات کے جواب میں کہا، تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی انہونی بات اس نے کہہ دی تھی۔ اگر چاچی سن لیتی تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیتی۔ رمیز کی بات سے میں اتنا خوف زدہ ہوئی کہ میں کچن سے باہر نکل آئی۔ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ماں سے کہا، اماں تم جاؤ، اب میں وہاں کام پر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی، رمیز کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، میں اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرے ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ اماں آج تو چلی جاؤ، میری طبیعت ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلے کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے، وہ کروا لے گی تمہارے ساتھ کام۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو رمیز سے نہ رہا گیا۔ ایک روز جب اماں ان کے کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ ہمارے پورشن کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک ایسا لڑکا جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہو، ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں رمیز کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، کھانا بنانے کیوں نہیں آتی؟ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جواب دیا۔ رمیز نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ میں نے رمیز سے کہا، مجھے شرمندہ نہ کریں، میرا خیال چھوڑ دیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں، چاچی کو علم ہو گیا تو ہم غریبوں کے لیے بہت برا ہوگا، اب تو مذاق کر کے الگ ہو جائیں گے، شامت ہماری آ جائے گی۔ رمیز کی والدہ کو جب میں نے چاچی کہا،
رمیز حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے حیران ہو کر مخاطب ہوئے، تم میری والدہ کو کس رشتے سے چاچی کہہ رہی ہو؟ رمیز کے الفاظ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے رمیز کو ٹالنا چاہا۔ رمیز نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ مجھے سب بات سچ سچ بتا دو۔ تم نے نہ بھی بتایا، مجھے کسی اور سے پتہ چل جائے گا، پھر شاید میرے دل میں تمہارے لیے جگہ نہ رہے۔ میں نے رمیز کو اپنے اور اس کے رشتے کی حقیقت بتا دی۔ میری تمام باتیں سن کر رمیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، میں حویلی کی مالکن کو اس کا مقام دینا چاہ رہا ہوں۔ تم ابھی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور رشتے کی بات میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں امیری غریبی کا فرق کچھ نہیں، تعلیم کا فرق ہے۔ میں تم کو تعلیم دلواؤں گا۔ میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں، دولت کو نہیں۔ مجھے رمیز کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو اور دوسری دنیا کی ہی باتیں کر رہا ہو، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھ کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر وہ بولا، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ایسا ویسا کچھ مت سوچئے، بس میرا خیال چھوڑ دیجئے۔ میں اب کبھی آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے چلتے ہوئے کہا، تو پھر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چند دن گزرے تو ماں نے مجھے کہا کہ تم کو چاچی نے کام کے لیے بلایا ہے، اگلے ہفتے ان کے بڑے بیٹے ولید کی شادی ہے۔ میں نہ جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کے بار بار کہنے اور مجبور کرنے پر مجھے جانا ہی پڑا۔ چاچی کے پاس جاتے ہوئے رمیز نے مجھے دیکھا مگر بات نہ کی۔ میں جب چاچی سے باتیں کر رہی تھی وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ چاچی اچانک رمیز سے مخاطب ہوئی، تم یہاں ادصورت بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ولید کے ساتھ بازار جاؤ، بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مدد کرو۔ رمیز زیادہ تر چپ رہتا تھا اور کسی سے ہنس کر بات نہ کرتا تھا۔ چاچی نے رمیز میں آئی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ جس روز ولید دولہا بنا، مہندی والا دن تھا، چاچی نے مجھے بہت اچھا سوٹ دیا تھا جو میں نے اس موقع پر پہنا ہوا تھا۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ میں کچن میں کچھ لینے گئی تو وہاں رمیز موجود تھا۔ اچانک میں اس کے سامنے آئی تو مجھے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے جو اتنا ڈر گئی ہوں۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اور کسی سے نہیں ڈروں گی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ کہنے لگا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے شادی منظور ہے تو ہاں کہہ دو، ورنہ میں اگلے ہفتے امریکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے دل پر بجلی گرا دی اور ہمت کر کے میں نے کہہ دیا، آپ اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اپنے بابا جان سے بات کروں گا۔ ولید کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شازیہ امیر گھرانے کی بہت خوبصورت نازک سی لڑکی تھی۔ میں شازیہ کو بھابھی کہتی تھی۔ ایک دن بھابھی کی امی کے ساتھ ایک عورت آئی۔ یہ عورت ان کے ملازم کی بیوی تھی جو ان کے زمینی معاملات سنبھالتا تھا۔ ان کا بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس عورت نے بھابھی سے میرے بارے میں پوچھا۔ بھابھی نے بتایا کہ میرے ابو ان کے سسر کے جاننے والے تھے۔ ابو کی وفات ہو گئی، ماں بیٹی کو سسر یہاں لے آئے۔ کچھ دن بعد وہ عورت ہمارے گھر آ گئی۔ اس عورت نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور اماں سے میرا رشتہ مانگا۔ میری ماں تو خوش ہو گئی، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ماں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دیا کہ رمیز مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کے تو ہوش گم ہو گئے۔ رمیز اور تیرا رشتہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا، اماں اگر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ اماں نے جب رمیز سے بات کی، اس نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے۔ میں شادی آپ کی بیٹی روحی سے ہی کروں گا، کہیں اور اس کا رشتہ نہ کرنا۔ میں آج کل میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور ان کو منا لوں گا۔ رمیز نے والدین سے بات کی۔ چچا تو سوچ بچار میں پڑ گئے، لیکن چاچی سخت غصے میں تھی۔ وہ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تب میری ماں اور اس نے کلام پاک اٹھا کر ان کو یقین دلایا
کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ رمیز نے اپنے والد کو قائل کر لیا اور وہ بیٹے کی خوشی پوری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چاچی کچھ نہ کر سکیں کیونکہ اس گھر کی ریت بھی یہی تھی کہ رشتوں ناتوں میں مردوں کی چلتی ہے۔ چاچی نے بیٹے کو جانے کیا برا بھلا کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پچھتائی، تاہم غصہ ہم لوگوں پر نکالا۔ تب امی نے اپنا ٹرنک اٹھایا۔ اس وقت چچا گھر پر نہ تھے۔ ہم ان کا گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں امی کے بھائی کے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کیا۔ ماموں کے گھر میں سکون تھا۔ ممانی کا رویہ میرے اور امی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ادھر چچا کے بیٹے کی تلاش میں رمیز کے ایک دوست کے پاس پہنچے۔ باپ اس کو منا کر گھر واپس لے آیا اور بیوی کو سمجھایا کہ بیٹی کی خوشی میں رکاوٹ مت ڈالو، یہ جوان لڑکا ہے، ایک بار بیرون ملک نکل گیا تو منہ دیکھنے سے رہ جاؤ گی۔ ہمارے 2 ہی بیٹے ہیں، تم لڑکی کی خوشی پوری کر دو۔ روحی میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے بھائی کی روح اس رشتے پر کتنی خوش ہوگی۔ میں بھی روز قیامت ان کے سامنے سرخرو ہوں گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے چاچی کو راضی کیا۔ چاچی نیم دلی سے راضی ہوئی کہ ان کی نگاہوں میں دیور کی نہیں، نوکرانی کی بیٹی تھی۔ وہ میرے والد کے اور اپنے شوہر کے رشتے کو بلا بیٹھی تھی۔ تاہم انہوں نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کا نکاح اس کے میکے میں ہوگا اور ہم بعد میں اس کو جا کر لے آئیں گے۔ میرا نکاح ماموں کے گھر ہوا۔ بعد میں چند بزرگوں اور معززین کے ہمراہ چچا مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے کیونکہ رمیز کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے رمیز کی خوشی کے لیے چاچی نے بھی قبول کر لیا۔ میں چچا کی بہو بن کر حویلی میں آ گئی۔ حویلی میں ساس کا سلوک شروع میں مجھ سے اچھا نہ تھا۔ منہ سے کچھ نہ کہتی تھی مگر دل میں ان کی حقارت بھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے مجھ کو دکھ ہوتا تھا۔ تب رمیز کہتے کہ تم ان پر دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میٹرک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے ٹیچر کا انتظام گھر پر ہی کر دیا تھا، لیکن باہر جانے کی نوبت نہ آئی۔ میرے سسر بیمار پڑ گئے تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی۔ جب ساس نے یہ دیکھا تب ان کا دل نرم ہوا کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور آگے انہوں نے بھی بڑھاپا دیکھنا تھا۔ میرے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آدھی جائیداد کے وارث رمیز ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ کوٹھی بنوا لی۔ میرے 4 بچے ہو گئے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت میں حقدار بنی۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں شہر سے آ کر ان کے پاس گاؤں میں گزارتے۔ میری ساس اب مجھ سے پیار کرتی۔ پوتے پوتیوں میں ان کی جان ہے۔ رمیز کی محبت سچی تھی۔ میں حویلی کی مالکن بن گئی۔ امی کو رمیز کی وجہ سے ان کا مقام مل گیا۔ میں رمیز کو داد دیتی ہوں جنہوں نے ہمت کی، ورنہ میں کہاں حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ سکتی تھی۔